تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں انسان بن کے زندگی گزاریں گے تو ساری کائنات کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ آج ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ہے، یہ سونامیوں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ ہواؤں کا بدل جانا، یہ بادلوں کا آنا بغیر بارش کے، بادل بہت ہیں پانی نہیں ہے، بغیر بارش کے بادل گزر جاتے ہیں، زمینیں بہت ہیں کھیتی ختم ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے۔ یہ ساری وجوہات اعمال کی ہیں، اعمال کی وجہ ہے۔ جب جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑتے ہیں اللہ دنیا کے حالات کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ قتل و غارت کی وجہ یہ ہماری سیکیورٹی کی کمزوری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ اموات کی کثرت کر دیں گے۔ یہ اموات کی کثرت زنا کے عام ہونے کی وجہ سے، جب عدل و انصاف اٹھے گا، جب عدل و انصاف اٹھے گا اللہ خون ریزی کو عام کر دیں گے۔ جب فحاشی عام طور سے ہوگی کھلے عام، جب فحاشی کھلے عام ہوگی اللہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجیں گے تمہارے باپ دادا نے ان کا نام نہیں سنا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس وقت بیماریوں سے پریشان ہیں، علاج نہیں۔ پوری دنیا کی پولیس فورس پریشان ہے جرائم سے، جتنی پولیس فوج بڑھاتے ہیں اتنے جرائم بڑھ جاتے ہیں، جتنے ہسپتال کھول رہے ہیں اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جتنی دوا بڑھ رہی ہے اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جتنی تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں اتنی جہالت بڑھی جا رہی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملک جہاں پیسہ کثرت سے ہے، جہاں پڑھے لکھے لوگ کثرت سے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، حالات کا تعلق اللہ نے چیزوں سے نہیں رکھا۔ آدمی محنت کر کے پیسے کما کے بستر خرید سکتا ہے، نیند کو نہیں خرید سکتا۔ نیند تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ چاہے میدان جنگ میں دے دے، جیسے صحابہ کو نیند میدان جنگ میں دے دی، اور بہترین گھر بہترین بستر سے نکال دے۔ تو ہر انسان آج پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ مسلمانوں کے اعمال ہے، اور مسلمانوں کے اعمال بگڑنے کی وجہ دل بگڑا ہے۔ جب مسلمان کا دل بگڑتا ہے پھر اس کے اعمال بگڑتے ہیں، جس وجہ سے پوری دنیا کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، سب سے مشکل طبقے میں، سب سے مشکل لوگوں میں، آپ سب سنتے ہیں اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، کیسے کیسے گناہ اس زمانے میں ہوتے تھے۔ ننگے طواف ہوا کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو دفنایا ہوا کرتے تھے، آپس میں خوب قتل و غارت ہوتی تھی، آپس میں خوب قتل و غارت ہوتی تھی۔ میرے پیاروں، جو کیمرے سے مووی بنا رہے ہو بند کر دیں، تھوڑی دیر دھیان اللہ کو دیں، تھوڑی دیر۔ تصویر کھینچنا بالکل جائز نہیں ہے، کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لینا۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی کے گناہ سے پوری محفل پہ اثر پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو گناہ کی وجہ سے بارش بند ہو گئی، اس نے توبہ کی، پھر بارش شروع ہوئی۔ بعض دفعہ ایک آدمی کی گناہ سے اتنی بڑی محفل سے نور نکل جاتا ہے۔ اس محفل میں کتنے لوگوں کی ہدایت آج چھپی ہوگی، کتنی لوگوں کو انشاءاللہ اللہ ہدایت دیں گے، لیکن ایک آدمی کی وجہ سے یہ محفل خراب ہو جائے تو تھوڑی دیر کی بات ہے، جتنی کھینچنی ہے بعد میں کھینچ لینا۔ ہم تو سڑکوں میں عام پھرتے ہیں، ابھی دھیان سارا اللہ کو دے دو۔ مسئلہ سارا دھیان کا تو ہے، نماز میں دھیان نہیں ہے، تلاوت میں دھیان نہیں ہے، ذکر میں دھیان نہیں ہے۔ نوٹ گن رہے ہو پھر دیکھو کیسا دھیان ہوتا ہے، کبھی نوٹ گنتے نیند آئی ہے؟ 1000 2000 اور نیند اڑ جاتی۔ تو دین میں دھیان نہیں ہے۔ دھیان دھیان دھیان، اصل تو دھیان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر بات کو سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا آپ جائیں فرعون کے پاس دعوت دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی باتیں سنوں گا بھی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہی، ہمارے احساس ہو جائے، اتنا اللہ کا تذکرہ کریں کہ ہمیں احساس ہو جائے۔ جیب میں پیسے ہوں، کیسے بار بار جیب میں گرے تو نہیں، گرے تو نہیں، کسی نے لے تو نہیں، کتنا دھیان ہوتا ہے۔ نوٹ کا دھیان ہے اور اللہ کا دھیان نہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کے بھیجا اور وعدہ کیا ہے کہ تم انسان بن کے دنیا میں زندگی گزارو، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ بھی محنت کی، ایک ہی محنت کی 10 15 13 سال تک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے احکامات ہیں وہ مکے میں بھیجے ہی نہیں۔ وہ جو حکم، جو دنیا میں حکم اترے، نماز دنیا میں نہیں اتری، نماز اللہ نے اپنے پاس بلا کے معراج میں تحفہ دیا ہے، وہ مومن کی معراج ہے۔
احکامات جو آئے ہیں وہ مدینے میں آئے ہیں سارے، تمام احکامات، مکے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ 13 سال صرف کلمے کی محنت، نماز کی محنت، کلمے کی محنت، نماز کی محنت، 13 سال صرف صحابہ کے دلوں پہ محنت کی۔ انسان کا دل بگڑ جائے تو بدترین جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان میں دونوں صفات رکھی ہیں، یا بدترین جانور سے بدتر بن جائے گا، یا اعلیٰ سے اعلیٰ، اتنا اعلیٰ کہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کریں گے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا مخلوق بنا لی، پہلے جنات نے فساد کیا، ابھی انسان فساد کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرشتے شرم کے ہمارے نظریں جھکا لیتے ہیں، اللہ ہماری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ کیسے آج آیا، کیا چیز اس کو لائی ہے، کتنی دور دور سے آئے ہیں، کتنے اپنے تقاضوں کو چھوڑ کے ہیں۔ اس وقت اللہ ہم سب پہ فخر کر رہے ہوں گے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے نظریں جھکائی ہوں گی، اتنی زبردست محفل ہے۔ تو انسان بنے تو اعلیٰ سے اعلیٰ، بگڑے تو بدترین سے بدترین، اللہ کہتے ہیں بدترین جانور سے بھی بدتر بن جائے گا۔ اور انسان گرتا ہے تدریجن، ایک دم نہیں گرتا اور ایک دم نہیں بنتا۔ صحابہ 23 سال میں پورا بنے، ایک دم نہیں بن گئے سر، ایک دم نہیں سود کا حکم پہ آ گئے، ایک دم نہیں زنا چھوڑ دیا، ایک دم نہیں شراب چھوڑ دی، تدریجن۔ تو انسان بگڑتا بھی تدریجن ہے، پہلے جانوروں والی صفات آتی ہے۔ دیکھو صاحب اس سب ایک قوم تھی جن سے ایک گناہ ہوا، ایک غلطی، ایک، ہم تو کتنے کرتے ہیں، ایک غلطی، ایک گناہ کیا کہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا تھا، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی ہلا کر کے، اللہ نے تمام انسانوں کو بندر بنا دیا۔ تو ایک گناہ کرنے سے انسان جانور بن جاتا ہے، پھر گناہ کرتے 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 انسان خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور آج انسان اس لیول سے اوپر نکل چکا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو دعوت تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے، کہ انسان کو انسان بنانے کی محنت ہو رہی ہے۔ جیسے ڈی ایم سی میں محنت ہو رہی ہے انسان کو ڈاکٹر بنانے کی، بغیر ڈاکٹری کی محنت کے کوئی ڈاکٹر بن نہیں سکتا۔ جیسے این ای ڈی یونیورسٹی میں محنت ہو رہی ہے انسان کو انجینئر بنانے کی، کیمیکل انجینئر، کمپیوٹر انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، محنت ہو رہی ہے۔ کتنے سال کی محنت ہے یونیورسٹی کی؟ گریجویشن کے بعد 5 سال کی، انٹر میں 2 سال کی، اس سے پہلے میٹرک 10 سال کا، تو 12 5 17 سال میں جا کے انسان کو کچھ سمجھ آتی ہے، اب میں کیا کروں، پی ایچ ڈی کروں، ایم بی اے کروں، سی اے کروں، تب سمجھ آتی ہے۔ 17 سال کے بعد پڑھائی کے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ تو میرے پیاروں، دین ایسی آ جائے گا، انسان ایسی آدمی بنے گا کہ رات کو لیٹا ہے اور صبح انسان بن جائے، بغیر محنت کے انسان بن جائے۔ انسان تو بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ زبان سیکھنی ہے محنت کرنی پڑے گی، ہنر سیکھنا ہے محنت کرنی پڑے گی۔ تو آج پوری دنیا میں محنتیں ہو رہی ہیں، انسان کیسے بن جائے ڈاکٹر، کیسے انجینئر، کیسے بن جائے کچھ بزنس مین، کیسے تاجر بن جائے، انسان بن جائے، اس کی محنت معاشرے سے ختم ہوگی۔ یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے وہ کیا محنت ہے کہ انسان بن جائے، اور انسان کو انسان بنانے والی چیز دل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک پرزہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو پورا جسم بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آج دل بگڑے ہوئے، اس لیے آنکھ کا دیکھنا بگڑا ہوا، آج دل بگڑا ہوا، اس لیے کان کا سننا بگڑا ہوا۔ میرے پیارے دوستوں، جیسے گھر میں آدمی، آج کل بجلی بہت جا رہی ہے نا، تو جنریٹر لوگ خریدتے ہیں، تو جو میری طرح کے غریب لوگ ہیں وہ تو 2 kVA کا جنریٹر خریدتے ہیں، تو 2 kVA سے پنکھا لائٹ چل جاتی ہے۔ لیکن اگر اے سی چلانا ہے اس کے لیے جنریٹر بڑے چاہیے، 10 kVA کا، 20 kVA کا، 30 kVA کا۔ تو میرے پیاروں، ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی کمزور اعمال کرتا ہے، جسم سست ہوتا ہے اعمال پہ۔ ایمان بڑھتا ہے تو انسان بڑے اعمال کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی، اتنا بڑا ایمان تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی، اتنا زبردست ایمان تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے خلاف فیصلہ دے دیا، اتنا زبردست ایمان تھا۔ ابوبکر صدیق اپنے بیٹے سے کہہ رہے، بیٹے نے کہا ابا جان آج بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، کہا بیٹے قسم ہے اللہ کی ذات کی، اگر تو میری گردن تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن فوراً اڑا دیتا۔ اس کے لیے بہت بڑا جنریٹر چاہیے، یہ چھوٹے جنریٹر سے نہیں چل سکتا۔ نماز پڑھ لی،
چھوٹا جنریٹر چاہیے. باہر لیکن یونیورسٹی میں لڑکیاں گزر رہی ہیں, اب لڑکیاں کو نظر پڑ گئی, اب اس کو نظریں نیچی کرنے کے لیے 100 kVA کا جنریٹر چاہیے. یہ اس ایمان سے نہیں ہو سکتا, اور اس ایمان کو بنانے کی محنت ہی نہیں ہے. ایک آدمی کے مسل کمزور ہے, وہ وزن اٹھا لے گا, اس کے مسل تگڑے ہیں, وہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے, تو زیادہ وزن اٹھانے کے لیے مجھے ورزش کرنی پڑے گی. تو آج ایمان اتنا کمزور ہوا ہے جو ہمیں گناہ سے نہیں روکا, اور میرے پیارو اصل ایمان جب نصیب ہوتا ہے فوراً وہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے. ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے, سب سے بڑی نشانی اس ایمان والے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور اوروں کی اچھائیاں نظر آتی ہیں. ایمان کی سب سے بڑی نشانی 24 گھنٹے اس کو اپنی خامیاں نظر آئیں گی, 24 گھنٹے اس کو عیب نظر آئیں گے, 24 گھنٹے اس کو گناہ تنگ کریں گے. میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے, میں نے یہ بھی کیا ہوا, میں نے یہ بھی کیا. جب یہ دل بگڑتا ہے, دل بگڑنے کی نشانی کیا ہے کہ انسان اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے, باقی ساری مخلوق کو 2 نمبر سمجھتا ہے. یہ دل بگڑنے کی نشانی ہے. آج نماز میں سستی کیوں ہے؟ یونیورسٹی کے لیے کوئی سستی نہیں ہے, دل کے بگاڑ کی وجہ سے. صبح صبح یونیورسٹی کے لیے نہانا آسان, کپڑے پہننا آسان, زبردست خوشبوئیں لگانا آسان, لیکن نماز کے لیے تیاری بہت مشکل. جسم نماز کے نام سے جسم میں سستی دوڑتی. جو دل تاثر پرنسپل کا لیتا ہے وہ آزان کا نہیں لیتا, کیونکہ دل میں بگاڑ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آ کے جو محنت کی, انسان صحابہ کے دل پہ محنت کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم فرماتے تھے کہ میری امت کی ابتدا, اصلاح کی ابتدا 2 چیزوں سے ہوئی. میری امت کی اصلاح کی ابتدا 2 چیزوں سے ہی, ایک دنیا کی بے رغبتی سے اور کامل یقین سے. میرے پیارے دوستوں, آج بھی اگر ہم یہ 2 محنتیں کر لیں, قسم کھا کے میں کہتا ہوں اللہ ہمارے حالات کو منٹوں میں بدل دے گا, ایسے بدل دے گا چٹکی کی طرح. توبہ کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اس آدمی نے, اللہ نے فوراً بارش برسائی. عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے تھے صلاۃ و حاجت, صلاۃ و استسقاء بھول گئے. ایک صحابی کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, حضرت عمر نے فوراً نفل پڑھے, ابھی ہاتھ کے لیے دعا اوپر نہیں اٹھے تھے, اللہ نے فوراً بارش برسا. اللہ فوراً حالات بدل دیں گے. لیکن ہم یہ 2 محنتیں کر لیں, ایک دنیا کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال لیں. یہ پہلی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, صحابہ کے سامنے دنیا کی حقیقت کو کھولی. میرے پیارو, آج ہمارا دل نورانی نہیں ہے, اس لیے ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے. یہ ظالم دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ جادو کرنے والی ہے. میں نے 20 سال اس دنیا کا دھوکہ کھایا اور اپنے ارد گرد ہزاروں کو دیکھا دھوکہ کھاتے, اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں دنیا حاصل کر کے, لوگ پاگل ہو رہے ہیں دنیا حاصل کر کے. دنیا آ گئی برین ہیمریج ہو گیا, دنیا آ گئی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ بیمار امیر لوگ ہوتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں امیروں کو لگی ہوئی. گاڑی خریدی خوب محنت کر کے, 2 کروڑ کی گاڑی خریدی, اب ڈرائیور چلا رہا ہے, خود پیچھے بیٹھے, گاڑی کے مزے نہیں لے سکتے, پیچھے بیٹھے سیٹ صاحب. خوب محنت کر کے گاڑی لی اور اب گاڑی چلانا بین کر دیا انہوں نے. خوب محنت کر کے کمایا, اب ڈاکٹر شوگر ٹیسٹ ہوئی, اب گلاب جامن ہی بند, اب بتاؤ کیا فائدہ اس پیسے. خوب محنت کی. کبھی کسی تبلیغ والے کو دیندار کو دیکھا ہے کہ جی مجھے پرہیز ہے, یہ نہیں کھا سکتا, یہ نہیں کھا, کبھی دیکھا؟ ہم لوگوں کو ایک ہی پرہیز ہوتا ہے, کم کھانے سے. جی ہم کم نہیں کھاتے ہو, اور کوئی پرہیز نہیں ملے گا. ایک لڑکا میں کہیں بات کر رہا تھا, میرے پاس آیا کہ سعید بھائی امی جان نے کہا کہ سعید انور تو کرکٹ کھیل کے پیسے کما کے اب تبلیغ کرے, تو اگر تبلیغی بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ تو میں نے کہا بھائی امی جان کو میرا بھی ایک سوال کرو کہ انٹرنیٹ نکالیں اور سرچ کریں کہ آج تک کوئی تبلیغ والا مولوی صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب بغیر کھائے مرے ہوں, کھا کے مر گئے ہوں زیادہ, یہ بہت سنا ہے, بے ہوش ہو گئے جی, بغیر نہیں کھائے. کسی مولوی صاحب نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہو, ایک خبر دکھا دی, خودکشیاں کر رہے ہیں امیر لوگ. دنیا کی ترقی یافتہ ملک, خودکشیاں 5-5 ہزار سالانہ خودکشیاں ہوتی. تو سب سے پہلی محنت اس گندی دنیا کو دل سے نکالنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی, کسی کافر کو ایک پانی گھونٹ کا نہ دیتا ہے, گھونٹ. فرمایا ایک دفعہ گزر رہے تھے,
کچرے سے گزرے، ایک مردہ بکری اٹھائی ہاتھ سے، کہا اس کو کون خریدے گا؟ کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی نہیں خریدے گا۔ کہا اس کی اپنے مالک کیا وقت ہوگی؟ کہا اس کی تو کوئی وقت نہیں ہوگی۔ کہا سن لو، اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وہ حیثیت بھی نہیں جو اس مالک کے نزدیک بکریت کی حیثیت ہے، اس سے بھی گندی ہے دنیا۔ اور آج ساری بگاڑ کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ یاد رکھنا میرے پیارو، دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دل کے اندر سے نکالنی ہے۔ پانی ضرورت ہے کشتی کی، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی، لیکن اگر پانی کشتی میں گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ آج ہمارا دین ڈوبا ہوا ہے، ہمارا اپنا، کیوں کہ دنیا اندر گھسی۔ جس دل کے اندر دنیا گھس گئی اس دل میں کبھی ایمان نہیں گھس سکتا۔ جتنی مرضی قرآن اس میں ڈال دیں، جتنی مرضی نمازیں ڈال دیں، جیسے کنویں میں کتے پڑے ہیں مردہ، اب جتنا مرضی پانی ڈالیں نکالیں، جب تک کتے نہیں نکالیں گے پانی پاک نہیں ہوگا۔ آج یہ دنیا کی محبت کے کتے اندر ہیں، اس لیے ہمیں کوئی چیز اثر نہیں کر رہی۔ تو سب سے پہلی محنت میرے پیارو اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، اسلام کی ہیبت اور رغبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا کے کافر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے، ایسے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن حیثیت ایسی ہوگی جیسے پانی سمندر میں جھاگ کی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی؟ کہا ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ کہا وہن کیا ہے؟ کہا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو سب سے پہلی میں تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں کہ گھر سے نکلو، دنیا سے نکلو؟ کیوں کہ دنیا کی محبت کے ساتھ دین اندر نہیں جا سکتا، ایمان اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے پرہیز کرواتے ہیں، شوگر کے مریض ہو میٹھے کا پرہیز، پھر دوائی کھاؤ۔ اگر میٹھے کا پرہیز نہیں ہے تو شوگر کی دوائی کبھی اثر نہیں کرے گی۔ گلا خراب ہے، کھٹی چیزیں بند، ٹھنڈی چیزیں بند، آئس کریم بند، جوس بند، یہ رنگ برنگی جوس بند، پھر دوائی کھاؤ، پھر علاج۔ اگر بغیر پرہیز کے دوائی کھائی کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ سب سے پہلی چیز پرہیز ہے۔ تو تبلیغ میں نکالتے ہیں آؤ بھائی گھر چھوڑو، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، 20 دن، اس گندی دنیا کو چھوڑو۔ میرے پیارو انسان کیونکہ پانی سے بنا ہے، 80% اس کے اندر پانی ہے، پانی اپنے ماحول کا تاثر لیتا ہے۔ پانی کو فریج میں رکھیں ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی کو آگ پہ رکھیں گرم ہوتا ہے۔ ہم جس ماحول میں لیں گے اس ماحول کا اثر لیں گے، اس ماحول کا اثر لیں گے۔ ایک آدمی 5 پرفیوم خریدے اور بیت الخلاء میں جا کے ٹیسٹ کرے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ پخانا نکلے گا، خوشبو نکلے گی۔ گندے ماحول میں خوشبو کو چیک کر رہا ہے، لیکن جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کسی باہر ملک میں جائیں نا، جب پانی بہتر ہے ہمارے یہاں سے، میں جاتا ہوں، سفر بہت کرتا تھا، 3 مہینے گزار کے باہر ملک میں کراچی پہنچے، پیٹ خراب، لیکن ابھی الحمدللہ خراب نہیں ہے۔ کیوں کہ ابھی گندا پانی پی رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ویسے ہی چل رہے ہیں۔ کوئی آدمی بھینسوں کے بارے میں جائے تو فوراً گوبر کی بو آئے گی، 10 منٹ بیٹھے گا گوبر کی بو ختم ہو جائے گی، 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھا، بارش کا پانی گاڑی کے اندر، قالین سے بدبو آ رہی ہے، 5 منٹ بیٹھا بدبو ختم۔ عطر کی دکان میں گیا، خوشبو آئی، 5 منٹ میں خوشبو ختم۔ تو میرے پیارو جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، کتنے بے نمازی ہم دیکھتے ہیں فجر نہیں پڑھتے، 98% فجر میں نہیں آتے ہمارے محلے میں، اور ایک بے نمازی کی نحوست چاروں طرف 40 گھر پہ ہوتی ہے۔ اور بے نمازی کی نحوست کے ماحول میں ہم، جب انسان غیبت کرتا ہے فرشتے بدبو سے اڑ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ کتنی غیبت معاشرے میں ہوتی ہے، اس میں کیسے ہم ایمان کو سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز اس گندی دنیا سے نکلنا، مسجد کے ماحول میں آنا۔ اللہ نے مسلمان کو مسجد کے لیے پیدا کیا ہے۔ گولی کی طاقت ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، گولی ہاتھ سے مارے 100 گولیاں مار دے چوہے کو، ایک چوہا بھی نہیں مرے گا۔ گولی بندوق میں فٹ ہوگی پھر اس گولی سے شیر بھی مر سکتا ہے۔ جب مسلمان مسجد والا تھا پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی، آج مسجد چھوڑی ساری دنیا اس کو ڈرا رہی ہے۔ جنگل کا شیر ایک پورے جنگل والوں کو ڈراتا تھا، ہزاروں آدمیوں کو ایک دھاڑ سے ڈراتا تھا۔ اس جنگل کے شیر کو شکاریوں نے پکڑ کے چڑیا گھر میں ڈال دیا، اب وہ بیچارہ اکیلا اتنی چیخیں مارتا کوئی بچہ بھی اس سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان سے پوری دنیا کانپتی تھی، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نام سے پوری دنیا کانپتی تھی۔ وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں 60,000 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، کیونکہ یہ تو سارے مردہ ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے، مسلمان تو ذکر کرتا ہے۔ یہ کیسے ہمیں پیٹ رہے ہیں، کیسے ہمیں پیٹ رہے ہیں؟
ایک علاقے میں اعلان ہوا کہ چوہے نے ببر شیر کو ہلاک کر دیا، اس کے کان نوچ دیے، اس کا ناک نوچ دی، اس کی آنکھیں پھاڑ دی۔ چوہا یہ کر سکتا ببر شیر؟ کبھی جا کے دیکھتے ہیں، جا کے دیکھا تو چوہا اصلی تھا، شیر تصویری پہ بنا ہوا، تو تصویر والے شیر پہ چوہے نے اٹیک کر دیا۔ آج تصویری مسلمان پہ کافر اٹیک کر رہے ہیں۔ مسلمان اصلی ہو جائے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے لیے پہلی محنت مسجد میں آنا، اس گندی دنیا کو نکالنا، اور دوسری محنت کیا کہ اپنے یقینوں کو صحیح کرنا۔ مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس کام کا، وہ فرماتے تھے میں اپنی محنت کو کوئی نام رکھتا۔ یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے میرے پیاروں، یہ تبلیغی جماعت لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ مولوی الیاس صاحب فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام نہیں، اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، ایمان بنانے کی محنت، یقین کو صحیح کرنے کی محنت، دل جو بگڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی محنت۔ جو دل کو جانتے ہیں، دل کے لوگ جو دل کو جانتے ہیں نا، ان کو معلوم ہے دل الٹا پڑا ہوتا ہے، دل الٹا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے مشکل کام ہے، دل کو سیدھا کرنا۔ دل الٹا پڑا ہوتا ہے اور دل بہت تیزی سے الٹتا پلٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری زمانے میں دل ایسے پلٹے گا، شام کو مومن صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن شام کو کافر ہوگا، ایسے پلٹتا ہے۔ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ اپنے ایمان سے غافل ہیں، مجھ سمیت۔ جیب پھٹی ہوتی ہے، ہر بار نوٹ چیک کرتے ہیں، دل تو ویسی پلٹنے والی چیز ہے، اپنے ایمان کی آج مسلمان کو فکر نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں بار بار ایمان والوں سے مخاطب ہوئے ہیں، اے ایمان والو اپنے ایمان کو بناؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ میرے پیارو، ایمان کی محنت ایمان والوں میں ہے، اسلام کی محنت کافروں میں ہے۔ ان کو اسلام دکھانا ہے، یہ ایمان کی محفلیں لگانا یہ صحابہ کا مستقل کام تھا۔ اگر ڈاکٹر اپنی پریکٹس چھوڑ دے وہ آپریشن نہیں کر سکتا، اس کو پریکٹس رکھنی پڑتی ہے۔ آج ہم نے ایمان کی محنت چھوڑی، ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا۔ یہ تبلیغ کی محنت، ایمان کی محنت، اس ایمان کو جو زبان سے کلمہ پڑا، اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا۔ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی، یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے، اللہ نے فوراً وہی بھیجی کہ اسے کہہ دیجیے کہ ابھی مسلمان ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے۔ ایمان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ایمان والے کی نشانی کیا ہے کہ اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا۔ آج ایمان والے کیسے زیادہ وقت مسجد سے باہر گزارتے؟ ڈاکٹر صاحب کی نشانی ہے زیادہ ہسپتال کلینک میں رہتے ہیں۔ کھلاڑی کی نشانی ہے ہر وقت کھیل کے میدان میں، گھر فون کرو، کبھی جم گیا ہوا ہے، کبھی پریکٹس کرنے گیا۔ کھلاڑی کی نشانی ہے ہر وقت اس میں فکر میں رہتا ہے میرا کھیل کیسے بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر کی نشانی ہے۔ ایمان والی کی نشانی اس کا زیادہ اور قیمتی وقت مسجد میں گزرے گا۔ یہ پہلی نشانی جو آج امت میں سے بالکل ختم ہوئی تھی۔ ایمان کی نشانی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے گا اس کا دل لرز جائے گا۔ ہمارا دل آج لرزتا نہیں اللہ کے نام سے۔ آئی جی صاحب آئے ہیں، دل تاثر لیتا ہے، اللہ کے نام سے دل تاثر نہیں لیتا۔ دل کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ میرے پیاروں کہ یہ دل اللہ کے غیر کا تاثر لینا شروع کر دیا اور اللہ کے تاثر سے پاک ہو گیا۔ پوری دنیا میں ریسرچ کر لیں، اس وقت ہارٹ اٹیک ایسے ہو رہے ہیں جیسے سوچ ہی نہیں سکتے۔ میرا ایک دوست ہسپتال گیا ہارٹ کی سرجری کرانے، اینجیو پلاسٹی، تو 150 کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے اپنے گاڑی کا پنکچر لگواتا ہوں، اس میں اتنی بڑی لائن نہیں دیکھی جتنا ہارٹ کے پنکچر میں لائن دیکھی۔ یہ اتنے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی کا ستیہ ناش تو ہوگا۔ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا، اس میں مخلوق گھسی ہے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارو، لا الہ الا اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہر اللہ کے غیر کو نکال دینا اور اللہ کی بڑائی کو دل میں ڈالنا، اللہ کی عظمت کو دل میں ڈالنا۔ آج نظر اللہ کے غیر پہ ہے، اللہ نے اپنے غیر کے ہمیں حوالے کیا ہوا ہے۔ فلاں حکومت بدل جائے گی، فلاں حکومت آ جائے گی، ہمارے حالات درست ہوں گے، درست ہو جائیں گے، اللہ نے ہمیں حکومتوں کے حوالے کر دیا۔ میرے پاس مال بڑھ جائے گا، میرے حالات درست ہویں گے، اللہ نے ہمیں مال کمانے میں خور کر دیا۔ اللہ کے علاوہ جس چیز سے حالات کو درست کرنا چاہیں گے اللہ اس کو ہمارا رب بنا دے گا اور اس کے حوالے کر دے گا۔
صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک لوگ مال کماتے ہیں، خرچ 1 گھنٹہ بھی نہیں کرتے. مال ہمیں استعمال کریں، ہم مال کو استعمال کریں. میرے پیارے دوستوں، دل کے تاثر کو بدلنا ہے. ہمارا دل درخت دیکھ کے تاثر لیتا ہے، کیا لمبا درخت ہے، کیا پھل لگے، لیکن جس ذات نے ایک دانے سے منو لکڑی نکال دی اور پھل نکال دی، اس ذات کا دل تاثر لے لے. کسی گھر میں جن ہے وہاں مت جاؤ، دل تاثر لیتا ڈرتا ہے، لیکن جس ذات نے جن کو تخلیق کیا اس ذات سے دل تاثر لے لیتا. لا الہ الا اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل سے ہر اللہ کا غیر نکل جائے. جب اللہ کا غیر دل میں ہوتا ہے تو انسان مخلوق کا محتاج ہوتا ہے. جب اللہ دل میں ہوتے تو پھر اللہ تمام مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز کر دیتا ہے، ان کی عبادت سے نکال دیتا ہے، ان کے شر سے بچا لیتا ہے. لا الہ الا اللہ، کسی الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے میرے بھائیوں. یہ دل یقین میں کیسے اترے گا؟ اسی کی محنت کرنے ہم آئے، اسی کی محنت ہمیں کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے روزانہ پڑھنا پڑتا ہے نا. ایمان اپنا بچا رہے، ایمان بنا رہے اور ایمان کو آگے پھیلانا بھی ہے. اس کے لیے میرے پیاروں روزانہ وقت فارغ کرنا پڑے گا، روزانہ وقت فارغ کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو ماحول میں لانا پڑے گا. جیسے اصحاب کہف اپنے آپ کو ماحول میں لے کے آئے اپنا ایمان بچانے کے لیے. ہمیں ایمان بچانا بھی ہے اور اوروں کے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے. ہمیں ہر چیز چھوڑ کے آنا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس لیے کیا ہمیں کہا کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے کہا دنیا میں آگ سے کون بچاتے ہیں؟ فائر بریگیڈ والے. فائر بریگیڈ والے آگ سے بچاتے ہیں. اب دنیا میں آگ، اس بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور 3000 آدمی جل رہے ہیں اور یہ فائر بریگیڈ والے کھانا کھا رہے ہیں. بتاؤ ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو کھانا چھوڑ کے آگ بجھانے کا حکم ہے. جس طرح بجھتی ہے بجھاؤ، جس طرح بجھتی ہے بجھاؤ، آگ بجھاؤ. بس راستے میں سگنل توڑو کوئی مسئلہ نہیں، اصول توڑو کوئی مسئلہ نہیں، جا کے آگ بجھاؤ. اس امت کا مقصد جہنم کی آگ بجھانا ہے، اپنی اپنے گھر والوں کی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی آگ، جہنم کی آگ بجھانی. یہ امت کا مقصد ہے. اس مقصد سے آج امت اٹھی ہوئی. تو پہلی چیز ماحول میں آنا. دوسری چیز ایمان بنانے کے 4 رستے ہیں. ایمان بگڑتا بھی 4 رستوں سے، بنتا بھی 4 رستوں سے. 4 رستے: دماغ، سوچ سے ایمان کو بنانا، ایمانی سوچ، ایمانی نظر سے ہر چیز کو دیکھنا. آج ہم ہر چیز کو غیر ایمانی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایمانی بولوں کو کان میں ڈالنا، ایمانی بولوں کو کان میں ڈالنا اور ایمانی بولوں کو بولنا. میرے پیاروں 4 جگہوں کو استعمال کرنا ہے. ایک جگہ بھی روکی ایمان بگڑ جائے گا، ایمان اللہ کا غیر اس جگہ سے گھس جائے گا. سب سے پہلی محنت ان 4 رستوں کو اللہ کے غیر سے بند کرنا ہے، ان 4 رستوں سے پرہیز کرنا ہے. تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں کہ بھئی اب یونیورسٹی میں ایمان سیکھنے؟ نہیں بھائی، نماز پڑھی یونیورسٹی میں ہزاروں نامحرم عورتیں نظر آ گئی، اب ایمان تو آنکھ سے ایمان بگڑ گیا. اور پھر آنکھ سے مستورات کو دیکھا، اب کھوپڑی میں ایمان بگڑ گیا، اس کے خیالات آ رہے ایمان بگڑ گیا. اس کے تذکرے کر دیے ایمان بگڑ گیا. اور کسی ساتھ والے نے آ کے سنا دیا، ارے کیا دیکھا نہیں تم نے کیسی ہیں، کان میں گئی اور ایمان بگڑ گیا. تو 4 رستوں سے پرہیز کرنا یہ پہلی ضرورت تبلیغ میں نکل کے کرا رہے ہیں. اور ان 4 رستوں سے صحیح یقین کو ڈالنا. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے بتوں کے غلط یقین کو نکالنا. یہ جو دکان ہے، یہ فیکٹری ہے، مال، یہ سب بت ہے. پہلی محنت کرنا ان کے یقین کو نکالنا. دوسری محنت کائنات کی ہر چیز کا انکار کرنا. کائنات کی ہر چیز کا انکار کرنا. اللہ سے ہوتا ہے، کائنات سے نہیں ہوتا. بھینس کی طرف اللہ کہہ رہے غور کرو، یہ دودھ دیتی ہے، گندا گھاس، گندا پانی، اور کیسا پاک صاف دودھ نکالتی ہے. گوبر بھی ساتھ، پیشاب بھی ساتھ، خون بھی ساتھ، گوشت بھی اندر، اور اللہ خوشبودار دودھ نکال رہے ہیں. اور انسان کی مشین خوشبودار کھانا کھا کے بدبودار پکانا بنا رہی. تو انسان مقصد پہ نہ ہو تو بحث اس سے اچھی ہے. تو کائنات کی ہر چیز کا یقین نکالنا. سورہ واقعہ میں اللہ بیان کرتے ہیں اپنی ذات کو، اپنی صفات کو، کہ تم کھیتی کی طرف نہیں دیکھتے کہ کھیتی میں سے گندم اناج کون اگاتا ہے؟ ماں کے رحم میں جو تم منی کا قطرہ ڈالتے ہو، اس سے بچہ کون پیدا کرتا ہے؟
فرمایا جو پرندہ پر مار کے اڑے جا رہا ہے، جب وہ پرندہ پر بند کرتا ہے تو کون ہے ذات جو اس کو تھمائے رکھتی ہے؟ اللہ ہم سے خود سوال کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اگر طاقت رکھتے ہو تو جو مکھی تمہارے سالن میں سے کھانا لے اڑتی ہے اس کو تو لوٹا کے دکھا دو۔ پوری سائنس کو چیلنج کر رہے ہیں ایک مچھر کا پر تو بنا دو۔ یہ چیلنج نہیں کیا مور بناؤ سائنسدانوں اس میں رنگ بھرو، ایک مچھر کا پر تو بنا کے دکھاؤ۔ اس ساری کائنات کا انکار کرنا، کائنات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میرے پیاروں تیسری چیز پچھلی قوموں کے غلط یقین نکالنا۔ قوم نوح کا یقین تھا کثرت پہ، قوم عاد کا یقین طاقت پہ، قوم سمود کا یقین ٹیکنالوجی پہ، قوم سبا کا یقین زمینوں پہ، کھیتی پہ، قوم شعیب کا یقین تجارت پہ، قارون کا یقین مال پہ، فرعون نمرود کا یقین حکومت پہ، شداد کا یقین محل پہ، حامان کا یقین وزارت پہ۔ سارے غلط یقینوں کو نکالنا، ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن ساری گواہی دے رہا ہے ان چیزوں کی۔ بتوں کا یقین اور کائنات کا یقین اور پچھلی قوموں کا یقین، پورا قرآن ان سے بھرا، ان سے نہیں ہوا، اللہ سے ہوا۔ اور میرے پیاروں اپنے سے ہونے کے یقین کو نکالنا ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ان سے پوچھو زمین آسمان نے کون بنایا، کس نے بنایا؟ کہا یہ تو اللہ نے بنایا، لیکن میں بھی تو کچھ ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب طواف کر رہے تھے تو ایک نوجوان فون پہ کنٹینر بیچ رہا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، طواف کرتے کنٹینر بیچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں ایسے نہیں، اللہ رازق ہے، میں تھوڑی اللہ کی مدد کر رہا ہوں۔ میں نکالنا کہ میں تبلیغ میں نکالی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر دکان چھوڑو، تم رب نہیں ہو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو رب بنا لیا، میں دکان چلاتا ہوں، میں بچے پالتا ہوں، میں بیوی پالتا ہوں، میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا جس وقت آدمی مرتا ہے اور بیوی کے منہ سے جیسے جنازہ اٹھتا ہے، بیوی کے منہ سے نکلا ہائے اب ہمیں کون پالے گا، میرا میاں تو مر گیا، فوراً مردے کی وہیں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھر والوں کا یقین بنا کے ہے کہ تو پالتا تھا۔ اللہ کی ذات پالنے والی، اس میں کو نکالنا میرے پیاروں۔ اور جب ہم یہ غلط یقین نکالیں گے پھر اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ مال سے ہونے کو یقین کو نکالیں گے، اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا اور مال کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ صحابہ نے نکالا مال کے یقین کو، اللہ نے سارے مال کو قدموں میں ڈال دیا، ایسا مال دیا کہ پورے مدینے میں کوئی زکات لینے والا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مال کے یقین کو نکالا، مال سے ہونے کو نکالا، اللہ نے ایسا مال مسخر کیا پورے افریقہ میں کوئی زکات لینے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، فوراً دل سے بولا، دل سے کہ آگ نہیں جلا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ نے دل کی آواز کو سنا، آگ میں سے جلانے کی صفت کو نکالا، اس کے شر سے بچایا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ مسخر کی۔ 40 دن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال کے دکھایا۔ جس چیز سے ہم یقین کو نکالیں گے اس سے نہیں ہوتا، اللہ اس کی شر سے ہمیں بچائے گا اور اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دیکھا، دل کے یقین سے فوراً بولا کہ نہیں ڈبو سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ نے پانی میں سے ڈبونے کو نکالا اور 12 سڑکیں وہاں سے بنا دی اور پورے 12 قبیلوں کو ادھر سے گزروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلوار کے نیچے لیٹے، ایک دیہاتی آیا اور اٹھایا حضور کو تلوار دے کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے آج تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، فوراً اللہ کی طرف نظر گئی اور 3 دفعہ کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس دیہاتی کے ہاتھ سے اللہ نے طاقت کو نکالا، اس کے ہاتھ پہ فالج کیا، اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا، تلوار گری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی، کہا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ جس چیز سے یقین ڈگری سے نہیں ہوتا جب تک، دیکھو میرے پیاروں یہ جو اسباب خالی پیالہ ہیں اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ ڈگری سے عزت دے دیں، ڈگری سے ہی ذلیل کر دیں۔ حکومت دے کے یوسف علیہ السلام والی عزت دے دیں، سلیمان علیہ السلام والی عزت دے دیں، حکومت دے کے فرعون و نمرود جیسے ذلیل کر دیں، مال دے کے عثمان غنی بنا دیں، مال دے کے عبد الرحمن بن عوف رہنما بنا دیں اور مال دے کے قارون جیسا ذلیل کر دیں۔ ہم نے اسباب چھوڑنا نہیں، اسباب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو داخل کرنا ہے۔ جتنے اسباب میں ہماری شکل میں ہی آئے گا۔ دیکھو میرے پیاروں، جب ڈاکٹر پیٹ میں گولی ڈالتا ہے، جہاں شفا چاہیے ہوتی ہے اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ درد ہے سر میں لیکن گولی پیٹ میں جاتی ہے، شفا سر میں پہنچ جاتی ہے۔ درد ہے گھٹنے میں، گولی پیٹ میں گئی، شفا گھٹنے میں پہنچ گئی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس دن دل میں جائے گا پوری زندگی میں محمد رسول اللہ کو اللہ زندہ کر دے گا۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ بول بول کے، سن کے، سوچ کے اللہ کی قدرت کائنات پہ غور کر کے نشانیوں پہ اس ایمان کو دل میں ڈالنا۔ جس دن ایمان میں دل میں داخل ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اٹھایا کہ یا حارثہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟
یا رسول اللہ میں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی، کاش ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ یا رسول اللہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، سب سے پہلے میری آنکھ کھلتی ہے رات کو تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بالکل پاک پاتا ہوں۔ آنکھ جیسی کھلتی ہے ہماری آج کیا ہوتا ہے؟ آج نیا موبائل خریدنا ہے نا؟ کوئی تھوڑے پیسے ہاتھ لگ جائیں ہے نا؟ آج یہ ہو جائے وہ جو، ساری دنیا گھسی ہوئی ہے۔ فرمایا میں جب صبح اٹھتا ہوں دل کی طرف دیکھتا ہوں میرا دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور یا رسول اللہ ہر وقت اللہ کے عرش کو اپنے سامنے پاتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ ایک کان میں جنتیوں کی ہنسی مذاق سن رہا ہوتا ہوں اور دوسرے کانوں میں جہنمی کی چیخ و پکار سن رہا ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حارثہ آپ نے یقیناً کامل ایمان کی حالت میں صبح کیا۔ میرے پیاروں یہ دوستوں یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے دور دیر کے لیے۔ جیسے MBA کرنے کے لیے دنیا میں جاتے ہیں، جا رہے ہیں، CA کرنے کے لیے جاتے ہیں، بوڑھی ماں کو بھی چھوڑتے ہیں اور جوان بیوی کو بھی چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے یہ قربانی ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن بدقسمتی ہے دل کے بگاڑ کی وجہ سے، کیونکہ دل ٹیڑھا ہے۔ یہ قربانی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، 15 سال سے اس ملک میں، 20 سال سے اس ملک میں، 30 سال سے وہاں، بیوی الگ۔ میرا ایک دوست امریکہ میں تھا، 25 سال بعد گھر واپس آیا، اس کی بیٹیوں کیا اولاد ہو گئی تھی، اس نے 25 سال سے نہیں دیکھی، ایک پاسپورٹ کے لیے وہ بھی نہیں ملا۔ تو 25 سال دنیا کے لیے مشقت محنت، اور تبلیغ کے لیے 4 مہینے مشکل۔ MBA کرنے کے لیے اماں کو بوڑھی چھوڑنا آسان، MBA کے لیے والد کو چھوڑنا آسان، اور اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا مشکل 3 دن۔ کیوں میرے پیاروں دل بگڑ گیا ہے۔ جیسی دل بنے گا، حضرت بکر صدیق نے حضور سے دعوت لی، جیسی دعوت سنی دل میں کلمہ اندر گیا، یہ نہیں پوچھا میرا کیا کام، فوراً اپنے کام پہ گئے اور 2 دن میں 8 آدمیوں کو کلمہ پڑھوا دیا۔ جس دن یہ ایمانی نور ہمارے اندر داخل ہوگا پھر ڈگری ہمارا مقصد نہیں ہوگی، ضرورت زندگی بن جائے گی۔ پھر ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ کلمہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ پھر ہمیں دنیا ایسی لگے گی جیسے دنیا اللہ بتا رہی ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایسی دھوکہ ہے۔ اللہ پھر یہ کہیں گے متاع الغرور ہے۔ لیکن ایمان ہمارے دل میں نہیں گھسا، اس لیے دنیا میں اثر اور آخرت دھوکہ لگ رہی ہے۔ تو اس ایمان کو اندر داخل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی قربانی کر کے آئے ہیں، بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہے، آپ کو تھوڑا ٹائم دیں گے، وضو کرنے کی بھی مجمع زیادہ ہے، 15-20 منٹ بعد انشاءاللہ مغرب ہوگی۔ بڑے اطمینان سے بہت ٹائم ہے، وضو کر لیں، تیاری کر لیں، مغرب کے بعد انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے یہاں تشکیل کرا کے جانا ہے، سب نے نیت کرنی ہے۔ کون کون اس مجمع میں نیت کرتا سچے دل سے 4 مہینے جلد از جلد لگائیں گے؟ 4 مہینے کی کون نیت کرتا ہے؟ یہ پورا مجمع اللہ دیکھ رہا نیت کر رہا ہے نا؟ کھڑے ہو کے بتائیں، سارا مجمع کھڑا ہو کے اللہ 4 مہینے لگائیں گے، تیرے دین کے لیے جان دے دیں گے، مال لگائیں گے، پورا مجمع کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھئی آپ کے سب کے ارادوں کو قبول کرے اور ان کو وجود عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔